ویلکم بیک۔ اب ہم جس معاملے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اگر اس کی بھرپور دور رس اور حقیقی تحقیقات نہ ہوئی تو یہ مہا اسکینڈل ہے اور یہ اس موجودہ حکومت کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن پیش رفت ہو سکتی ہے۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کی نظیر شاید اس سے پہلے کبھی نہ ملی ہو، گو کہ اس کی تشہیر بہت زیادہ میڈیا میں نہیں ہوئی، اس کی خبریں بہت زیادہ سامنے نہیں آئیں، اور اس کی جو حساسیت ہے اور اس کا جو اسپیکٹرم ہے، جتنا بڑی یہ معاملہ ہے، یہ اس طرح سے ایکسپلین نہیں کیا گیا ہے۔ معاملہ کچھ یہ ہے کہ اب سے تقریباً 4 ماہ پہلے 7 مئی کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا کہ KSB بینک کو اسلامی بینک میں وہ ضم کر رہا ہے کیونکہ اس کی صحت بہت ناقص ہے، اور اس طرح سے 105 برانچز والے KSB بینک کی قیمت لگائی گئی صرف 1000 روپے۔ کہا گیا کہ اس بینک کی صحت بہت خراب ہے اور اتنی خراب ہے کہ اسے اب دوسرے بینک میں ضم کر دیا جائے گا، جس کے لیے اسٹیٹ بینک نے کہا کہ اس کی قیمت 1000 روپے ہوگی۔ اسٹیٹ بینک نے KSB بینک کے مالی معاملات چلانے کے لیے ابتدائی طور پہ 10 سال کے لیے بینک اسلامی کو 1000 روپے ایک بینک میں 1000 روپے کا بینک دینے کے بعد 5 ارب روپے، جس کو ہم قرضہ حسنہ یا ہدیہ یا بہت ہی آسان قسط پہ ہم قرضہ کہہ سکتے ہیں، 5 ارب روپے دیے، جس کا شرح سود 8.1% تھی، اور اس کے بعد ان کو مزید 20 ارب روپے دیے گئے کہ اب اس بینک کو آپ چلائیں۔ اس طرح سے اس KSB بینک جو کہ 105 جس کی پورے پاکستان میں برانچز تھی، اس کی قیمت 1000 روپے مقرر کر کے اسے بینک اسلامی میں ضم کیا گیا، اور اس بینک کو اس کے بعد مزید 25 ارب روپے کی مالی امداد یا مالی قرضہ فراہم کیا گیا آسان شرائط پر کہ اب وہ اس بینک کو چلائے۔ اس کے ساتھ ہی جب 1000 روپے کی قیمت مقرر ہوئی تو 9000 شیئر ہولڈرز کے تقریباً جو اس بینک کے شیئر ہولڈر تھے، ان کے 1 ارب 95 کروڑ روپے کی شیئر کی قیمت صفر ہو گئی، کیونکہ پورے بینک کی قیمت لگا دی گئی تھی 1000 روپے، تو جو اس کے شیئر ہولڈر تھے 9000 اور جن کے شیئرز کی کل مالیت اس وقت 1 ارب 95 کروڑ روپے تھی، وہ ہو گئے صفر۔ اس ڈیل کا براہ راست فائدہ بینک اسلامی کی شیئر پرائس کو بھی ہوا، بینک کو بھی ہوا، اور اس کی قیمت جو تقریباً 8.5 روپے تھی، اس میں تقریباً 50% تک کا اضافہ ہوا اور وہ 12.5 روپے تک پہنچ گئی۔ اس طرح سے یہ ایک بہت ایسی پیش رفت ہے جو کہ اس سے پہلے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ یہ بات بہت اہم ہے کہ جس وقت یہ مرجر ہوا اس وقت KSB کے پاس اس کے اثاثوں کی مالیت کچھ یہ تھی کہ جس بینک کو 1000 روپے میں دیا گیا اور اس کے لیے حکومت نے باقاعدہ منظوری دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، اور جس کی 105 برانچز بینک اور اس کو حوالے کیا گیا بینک اسلامی کو 25 ارب روپے کے قرضوں کے ساتھ، انتہائی آسان قرضوں کے ساتھ، اس بینک کے پاس اس کی مارکیٹ ویلیو کی بنیاد پر اس کے جو بینک میں نان پرفارمنگ لونز تھے، اس کے مقابل اس کے پاس جو سیکیورٹیز تھی، جو اس کے پاس اثاثے تھے، وہ 10 ارب روپے کے تھے۔ ڈیفرڈ ٹیکس کے معاملے میں اس کے پاس 5 ارب روپے تھے، جبکہ KSB سیکیورٹی جو اس کی ایک سبسڈی تھے، اس کے 38% شیئرز تھے، جن کی قیمت تقریباً 2 ارب روپے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اس بینک کے پاس شکر گنج فوڈز میں 42% ملکیت کی قیمت اس سیکٹر کی ویلیو کے حساب سے ایک محتاط اندازے کے مطابق کم از کم 6.5 ارب روپے بنتی تھی، جبکہ ریل اسٹیٹ اور دبئی کے ریفٹن اسکول میں اس کی سرمایہ کاری کی مالیت تقریباً 3 ارب روپے تھی، مگر اس کے باوجود اس بینک کی صحت کو انتہائی ناقص قرار بالکل دیا گیا، اور اس کے لیے ایک آڈیٹر بھی کا بھی انتخاب کیا گیا، ایف فرگوسن کا، اور وہ اس کی رپورٹ کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ لیکن ان اثاثوں کو جو اس کی ورتھ تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے سوال ضرور پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کے باوجود یہ بینک 1000 روپے اس کی قیمت مقرر کی گئی۔ اسٹیٹ بینک نے KSB بینک کی مارکیٹ ویلیو کو نظر انداز کر دیا، جو کہ اس وقت اس کے شیئرز کی مارکیٹ ویلیو تھی، اور آڈیٹر کی دی ہوئی بریک اپ ویلیو کو تسلیم کیا،
اور اس پر اس پوری چیز کو بنایا گیا کہ بریک اپ ویلیو کو تسلیم کیا جائے گا، مارکیٹ ویلیو کو نہیں۔ 14 نومبر کو اس کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی اس پورے معاملے کی جب 14 نومبر 2014 کو اسٹیٹ بینک نے KESB بینک پر مالی پابندی یعنی موریٹوریم لگا دیا تھا، اور ریگولیٹری سرمایہ میں کمی کی وجہ بتایا گیا تھا کہ اس بینک کے پاس سرمایہ نہیں ہے اور اس میں شدید مالی مسائل ہیں۔ حالانکہ اس وقت ہی صورتحال یہ تھی کہ 4 اور بینک، جس میں خود بینک اسلامی، جس کو کہ بعد میں بینک دے دیا گیا یعنی کہ KESB دے دیا گیا، سمٹ بینک، دبئی اسلامک بینک اور سلک بینک جیسے بینک جو ہے وہ ان شرائط پر پورے نہیں اترتے تھے جن کا اطلاق KESB پر کیا گیا۔ یہ دوسرے 4 بینکوں کی بھی جو مالی صحت تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی۔ 31 دسمبر 2014 کو بینک اسلامی کی کل ایکوٹی 6.867 ارب روپے تھی۔ اس کے علاوہ سلک بینک کی کل ایکوٹی 8.501 ارب روپے تھی، جبکہ دبئی اسلامک بینک کی کل ایکوٹی 7.43 ارب روپے تھی، جبکہ اسٹیٹ بینک کے قواعد کے مطابق ریگولیٹری کیپٹل کم از کم 10 ارب روپے ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ان تمام بینکوں کا وہ ریگولیٹری کیپٹل پورا نہیں تھا۔ یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ صرف KESB بینک کو کیوں نشانہ بنایا گیا اور اس کے شیئر ہولڈرز کا قصور تھا کہ اور ان کا کیا قصور تھا کہ وہ راتوں رات اپنی تمام جمع پونجی سے محروم ہو گئے اور صفر ہو گئے۔ اس میں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ آخر اس پورے معاملے میں سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا کیا کردار تھا، وہ کیوں خاموش رہا، اور شیئر ہولڈرز کے انٹرسٹ کے حوالے سے جب یہ کارروائی ہو رہی تھی تو اس کا کیا کردار تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیا اس معاملے میں سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو اعتماد میں لیا تھا، اور پھر جب یہ پورا کیس بنا کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے وزارت خزانہ کو بھیجا تھا تو وزارت خزانہ جس نے اس پوری اسکیم کو مانا تھا، جس نے اس کی اجازت دی تھی، باقاعدہ اجازت دی تھی کہ آپ بالکل ٹھیک ہے، KESB بینک یہ اس کی صحت بہت خراب ہے، 1000 روپے کی قیمت میں اس کو حوالے کر دیں آپ بینک اسلامی کو، اور اس کے علاوہ اس کو 25 ارب روپے اور بھی دے دیں تاکہ وہ اس بینک کو چلانے کے قابل ہو۔ تو یہ جو اس حوالے سے جو دوسرے معاملات تھے اس کی صحت کے حوالے سے وہ آخر اس کو کیوں نہیں وہاں پہ دیکھا گیا، یہ فی الحال نہیں کہا جا سکتا، اور پھر ایسے بینک کا کیوں انتخاب کیا گیا جس کے اپنے ہی جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہے اسٹیٹ بینک کی وہ پوری نہیں کر پا رہا تھا۔ اسٹیٹ بینک پر یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ جس کمپنی کو یہ کنسلٹنسی فراہم کی گئی، آڈٹ کمپنی کو، اس کے لیے 2.5 کروڑ روپے کی رقم بہت زیادہ تھی جو کہ دی گئی ہے، لیکن عجب بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے بینک اسلامی کو، جو کہ خود ایک چھوٹا بینک ہے اور ایک اسلامی بینک ہے، اس کو کنونشنل بینک کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اسے ایک کنونشنل بینک اس کے حوالے کر دیا۔ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کیونکہ یہ بالکل ڈیفرنٹ کلچر ہے اسلامک بینک کا، نظام پورا ڈیفرنٹ ہے، اور اس کی صرف 49 شاخیں تھی، اس 49 شاخ والے بینک کو 105 شاخ والا بینک دے دیا گیا، اور اس طرح سے یہ چیز جو ہے اس کو تحفہ کہا جائے، اسے عنایت کہی جائے، اسے فیصلہ کہا جائے، مگر ہوا یہی ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ یہ شاید یہ فسانہ ہے لیکن حقیقت ہے۔ اس دوران یہ بات بھی دیکھی گئی کہ چینی سرمایہ کار آئے تھے اور ایک بااثر کمپنی آئی تھی، اس نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہا تھا کہ KESB کو وہ اس میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے، اور اس نے $100 ملین کی سرمایہ کاری کی پیشکش بھی کی تھی۔ اس کے لیے اس کمپنی کے سینئر اہلکار آئے تھے، انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک سے بھی ملاقات کی تھی۔ اس حوالے سے ایک مضبوط چینی بینک کا بھی انہوں نے اپنے تعلق کو اسٹیبلش کیا تھا اور اس کے بھی ڈاکیومنٹس پیش کیے تھے، لیکن اس کو نظر انداز کر کے اس طرح ایک کنونشنل بینک کو روایت کے برعکس ایک چھوٹے اسلامک بینک میں ضم کر دیا گیا، اور اس سے جو صورتحال ہے وہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی پاکستان میں بینکوں کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے، ان کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے ان کو ضم کرنے کی روایتیں موجود ہیں، مگر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مضبوط ترین بینک ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ ٹیک اوور کے لیے کہا جاتا ہے۔ BCCI کو حبیب بینک میں ضم کیا گیا تھا، مہران بینک کو نیشنل بینک میں ضم کیا گیا تھا، اس کے علاوہ NDFC کو بھی نیشنل بینک میں ضم کیا گیا تھا۔ اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمیں انتہائی اہم ایک بہت بڑے بینک کے انتہائی ذمہ دار اہلکار نے بتایا ہے کہ انہیں KESB بینک کو اسلامک بینک میں اس انداز میں ضم کرنے کی خبر تو اب میڈیا کے ذریعے ملی ہے،
انہوں نے کہا کہ وہ ضرور اس میں اپنا انٹرسٹ رکھتے کہ اگر انہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان باقاعدہ طور پہ اپروچ کرتا اور اپنی اس پوزیشن کے بارے میں اسے بتاتا کہ وہ بینک اسلامی کو کس شرح پر اور کس انداز میں کسی بڑے بینک کے ساتھ ضم کرنا چاہتا ہے۔ ایک بڑے بینک کے ذمہ دار نے کہا کہ انہیں اس سلسلے میں قطعی طور پہ کانٹیکٹ نہیں کیا گیا، اور یہ بہت اہم معاملہ ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا موقف ہے کہ KESB کی بینک کے خلاف کارروائی کا مقصد بینک کے ڈپازٹرز کا تحفظ تھا۔ یہ فیصلہ بینک کی مالی صورتحال اور حالات دیکھ کر کہا گیا۔ اسٹیٹ بینک نے یہ کہا کہ 4 بینکوں نے KESB بینک میں دلچسپی ظاہر کی تھی، لیکن صرف بینک اسلامی نے اس ڈیل کو آگے بڑھانے میں دلچسپی لی۔ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا موقف ہے، لیکن ہم ایک بار پھر ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ ایک انتہائی اہم بینک کے ایک انتہائی اہم اہلکار نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انہیں اس سلسلے میں قطعی طور پہ کسی بھی آفیشیل فورم سے کسی بھی طریقے سے تحریری طور پہ کسی بھی انداز سے رجوع نہیں کیا گیا، اس لیے وہ اس میں اپنی دلچسپی ظاہر نہیں کر سکے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا موقف ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ چینی سرمایہ کار اسٹیٹ بینک کے مطابق اس کے مطلوبہ معیار پہ پورے نہیں اترے تھے۔ اس کی پوری تفصیلات فی الحال ہمارے پاس نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس سلسلے میں کیا اس نے ڈیو ڈیلیجنس کی تھی، کس بنیاد پہ یہ چینی بینک جو کہ $100 ملین کی فورن سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا تھا، چینی گروپ جس کے ساتھ ایک چینی بینک بھی تھا، آخر اس کو کیوں نہیں اس طرح سے اپریشیٹ کیا گیا، یہ فی الحال ہم نہیں کہہ سکتے۔ مختصر صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناقابل یقین بات ہے جو کہ اب سے چند ماہ قبل ہوئی ہے، جس میں حکومت پاکستان نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سفارش پر پاکستان کے ایک اہم بینک KESB بینک جس کی پورے ملک میں 105 برانچز تھی، اسے 1000 روپے کے ایوز بینک اسلامی میں ضم کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اسے 5 ارب روپے کے انتہائی آسان شرائط پہ قرضے اور 20 ارب روپے کے بھی اور آسان شرائط پہ قرضے دیے گئے تھے۔ 25 ارب روپے یہ دیے گئے تھے، بینک دیا گیا تھا 125 برانچ، اور جس بینک کو دیا گیا اس کی اپنی صرف 45 برانچز ہے، اور وہ خود ایک اسلامک بینک ہے، اور اس کو یہ بینک سونپ دیا گیا۔ اس کے بعد اب یہ بہت اہم خبریں آ رہی ہیں کہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جاگا ہے، اور بینک اسلامی کے کچھ شیئر ہولڈرز کی جانب سے شیئرز کے خلاف معمول خریداری کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ یہ انسائیڈر ٹریڈنگ کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہے، کیونکہ اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے، ایک الزام یہ لگ رہا ہے کہ شاید کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بینک اسلامی کے شیئر ہولڈرز ہیں، ان کے پاس یہ پہلے سے معلومات تھی کہ KESB بینک دراصل بینک اسلامی کو دیا جائے گا، جس کی وجہ سے انہوں نے پہلے سے ہی بینک اسلامی کے شیئرز کی خریداری شروع کر دی تھی، اور اب اطلاعات کے مطابق اس میں مزید شیئرز کی خریداری کی جا رہی ہے، کیونکہ ایک بڑا انویسٹر جو ہے جو دبئی بینک ہے وہ اپنے شیئرز اسلامی بینک میں وہ بیچ رہا ہے، اور اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بینک اسلامی کا مکمل کنٹرول حاصل کیا جائے، جو کہ ایک بیک ڈور ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے انسائیڈر ٹریڈنگ بھی کہا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف افراد کے خلاف جو الزامات ہیں اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے، اور وہ تحقیقات اطلاعات کے مطابق ابھی جاری ہے۔ وہ تحقیقات اپنی جگہ پر، انسائیڈر ٹریڈنگ کے معاملات اپنی جگہ پر، اور KESB کے حوالے سے یہ جو ہم نے آپ کے سامنے حقائق پیش کیے ہیں یہ اپنی جگہ پر، اور اس حوالے سے جو بہت اہم سوالات ہیں جو کہ جنم لے رہے ہیں اور اس پورے معاملے کو انتہائی گھمبیر بنا رہے ہیں، وہ اس کا دیکھنا باقی ہے۔ ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ پوری سفارشات اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بنائی تھی، اس کے لیے انہوں نے ایک آڈیٹر کا انتخاب کیا تھا فرگوسن کا، اور اس کی بنیاد پر اپنی سفارشات بنا کے وفاقی حکومت کو بھیجی تھی، جس کی بنیاد پر ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا تھا، جس کے بعد یہ ڈیل ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں ہم مزید گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر معاشیات اور پروفیسر اور سابق وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر سلمان شاہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو مرجر کیا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ KESB بینک کا تھا جو کہ ایک کنونشنل بینک ہے، اس کو اسلامک بینک میں جو کہ اس سے چھوٹے سائز کا بینک تھا اس میں اس کو ضم کر دیا گیا۔ اسلامک بینک میں
جو کہ خود ایک مشکل پروسیس ہے اور اتنا مضبوط بینک بھی نہیں ہے بینک اسلامی. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اس میں آئی تھنک کہ اب سینٹرل بینک کو یہ شو کرنا پڑے گا کہ جتنے بھی اس کے سامنے آپشنز تھے، دوسرے بینکوں نے اس میں انٹرسٹ شو کیا کہ نہیں کیا، اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ باہر سے جو انویسٹرز آ رہے تھے کہ ان کی کیا کریڈیبلٹی تھی، کیا وہ آپشن اس آپشن سے بہت خراب تھا کہ ہم نے وہ آپشن نہیں ایکسیپٹ کیا، اور کیا کوئی بڑا بینک جس میں طاقت ہو، جس میں بیلنس شیٹ ہو، جس میں ابیلٹی ہو کہ اس چھوٹے بینک کو ابزارو کر سکے اور اس سے ویلیو کریٹ کر سکے، کیا اس قسم کی کوئی آپشن موجود نہیں تھی؟ کیونکہ یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ بھی بڑی ٹرانسپیرنسی اس کے لیے ضروری ہے، اور اس لیے آئی تھنک کہ یہ ایشو اب اٹھے گا کہ سینٹرل بینک نے یہ کیسے ڈیسیجن لیا، اینڈ الٹیمیٹلی یہ پروو کرنا پڑے گا کہ یہ جو انہوں نے ڈیل کی تھی اس سے بہتر اور کوئی آپشن اویلیبل نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب، ریلیٹیولی اسلامک بینک ایک کمزور بینک ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا برانچ سائز اس سے 4 گنا کم ہے جس بینک کو اس کے ساتھ ضم کیا جا رہا ہے. پھر 25 ارب روپے کے قرضے بھی، 5 ارب روپے کے تو بہت ہی منیمم ریٹ پہ جو دیے گئے، اور پھر 20 ارب روپے دیے گئے سینٹرل بینک کی جانب سے. یہ کوئی ایکسیپشنل بات نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، پاکستان میں اب اتنی غیر معمولی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہر طرف ہمیں ایک لیک آف کانفیڈنس آ گیا گورننس میں. کیا وہ بینکنگ ہے یا آپ کی انرجی سیکٹر ہے یا آپ کا کوئی اور سیکٹر ہے، ہر چیز میں اب پاکستان میں حکومت کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ نہیں رہی، اور ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ اتنا زیادہ ہر چیز میں نظر آتا ہے کہ اس سے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. سو آئی تھنک کہ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ گورنمنٹ، پرٹیکولرلی آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو اتنی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ پوری قوم کے سامنے ساری چیزیں سامنے رکھیں اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ آگے لے کے چلنا پڑے گا. کیونکہ سینٹرل بینک فار ایگزامپل، اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ پوری اکانومی کی کریڈیبلٹی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. سو سینٹرل بینک کو اپنے پروسیسز، پروسیجرز جو ہیں ان کو بڑے ٹرانسپیرنٹ اور پروفیشنلی کرنا پڑے گا. اور اگر یہ چیز نکلتی ہے کہ جی سینٹرل بینک نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو کہ which was not the best option، لیکن وہ کسی مصلحت کے تحت ہوا ہے، تو پھر آئی تھنک بڑی شدید اس میں ڈیمیجز اس کے ملیں گے نیشنل اکانومی کو. اچھا، اب اسٹیٹ بینک نے اگر یہ دیکھا کہ اس بینک کی اتنی خراب صورتحال ہے کہ کسی بھی صورت میں اس کو اٹھانا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو تحلیل کرنا ہے، اسے مرج کرنا ہے، اور کیونکہ اس کی ہیلتھ اتنی خراب ہو گئی ہے، اس کی بیلنس شیٹ بالکل آؤٹ ہو رہی ہے، جو بھی مسائل ہے، نیگیٹو ایکویٹی ہے، تو آخر یہ سچویشن بنی ہوگی نا. آفٹر آل بینک نے اس وقت ہی کیوں کارروائی کی، اور کیا وہ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہے کہ اس سے پہلے اس صورتحال کو انتہائی آخری پوائنٹ تک پہنچنے سے پہلے کیوں نہیں اسٹیٹ بینک نے، جو اس کا اپنا میکانزم ہے، اس کے اپنے آڈیٹرز ہیں، اس کے اپنی جو بینکنگ جو انسپیکشنز ہوتے ہیں، اس میں کیوں نہیں ان کو پکڑا اور اس چیز کو درست کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ آئی تھنک ایک تو یہ ہے کہ بینکنگ انسپیکشنز تو سینٹرل بینک کے آڈٹس اور سینٹرل بینک کی سپرویژن جو ہے یہ بڑی کڑی ہوتی ہے، اور یہ سینٹرل بینک کے لیے یہ کہنا کہ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بینک اتنا خراب ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. سو سینٹرل بینک کو ڈیفینیٹلی پتہ تھا، اور سینٹرل بینک جو ہے اس نے ضرور لیکسٹی دکھائی ہوگی اس سپروائزری فنکشن میں کہ اس سٹیج پہ پہنچا ہے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ ہیں. جیسے کہ ہم نے بتایا کہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان انسائیڈر ٹریڈنگ کے حوالے سے تحقیقات کر رہا ہے. اس بینک کے میں یہ پورے معاملات ہوئے ہیں، کہیں اس کے پیچھے کوئی اور دوسری اہم شخصیت تو نہیں ہے، اور اس میں حکومت سے منسلک ایک اہم شخصیت کا نام بھی آ رہا ہے، لیکن فی الحال ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. بہرحال یہ ضرور ہے کہ حکومت میں موجود وہ شخصیات جن کے کاروباری انٹرسٹ بھی ہیں، جو براہ راست بزنس سے منسلک ہیں، جن کے
خاندان براہ راست بڑے بزنس سے منسلک ہیں اور اب ان کے پاس اہم حکومتی عہدے ہیں. انہیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا. اس حکومت کو ایک نظام ترتیب دینا ہوگا کہ اس کے حکومتی عہدوں پہ فائز لوگ اور ان کے کاروباری انٹرسٹ, ان کے بزنس امپائرز کے درمیان ایک آہنی فصیل کھڑی ہو. اس سلسلے میں ایک اہم مثال ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس موضوع پر آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. I've been very successful in private business. I mean, that's why I was hired. میں یہ فیڈرل بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بننے سے پہلے پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ میں تھا. میں خود گیس کمپنی کا بھی چیئرمین ہوں. ٹورزم کی کمیٹی ہے جس کے اندر سی ایم صاحب نے مجھے ڈالا ہوا ہے. حکومتی عہدوں پہ, اہم حکومتی عہدوں پہ جو شخصیات ہیں ان کے جو کاروباری انٹرسٹ ہیں, ان کے خاندانوں کے پھیلے ہوئے کاروبار, اس کے درمیان ایک بہت اہم فصیل ہونی چاہیے اور اس کو یقینی بنانا چاہیے. ایسی شخصیات جن کو سب سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ اہم ترین حکومتی عہدوں پہ فائز ہیں, ان میں سے ایک شخصیت ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کی ہے. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل اس وقت وزیر اعظم کے اسسٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ وہ وزیر مملکت بھی ہیں. وہ چیئرمین ہیں پاکستان بورڈ آف انویسٹمنٹ کے, جس کی وجہ سے انہیں وزیر مملکت کا عہدہ حاصل ہے. اس کے علاوہ جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل اس وقت سوئی سدرن گیس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین بھی ہیں. وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں. وہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈریشن کے. وہ ممبر ہیں ایڈوائزری کمیٹی انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن. اس کے علاوہ حکومت کے جو دوسرے اہم فیصلے ہوتے ہیں توانائی کے حوالے سے, اس کی جو اہم میٹنگز ہوتی ہے, ڈاکٹر مفتاح اسماعیل اس میں ہر صورت میں شامل ہوتے ہیں. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ان حکومتی عہدوں کے علاوہ پاکستان کے ایک بڑے کاروباری ادارے سے منسلک رہے ہیں اور اب بھی ان کا خاندان پاکستان کا ایک بڑا کاروباری خاندان ہے. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نہ صرف یہ کہ اس کاروباری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, بلکہ اس کاروباری خاندان کے اہم ترین اداروں میں ان کی بہت کلیدی حیثیت رہی ہے. مثال کے طور پہ ان کے اپنی پروفائل کے مطابق وہ اسماعیل انڈسٹریز لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر رہے ہیں. وہ کینڈی لینڈ کنفیکشنری کے ڈائریکٹر ہیں. وہ اسماعیل اقبال کموڈیٹیز کے ڈائریکٹر ہیں. وہ ایسٹرو پلاسٹکس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر رہے ہیں. وہ بی او پی پیٹ فلمز کے ڈائریکٹر مینوفیکچررز رہے ہیں اور وہ چیئرمین رہے ہیں ڈیلمیر فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ کے. یہ کاروباری جو ادارہ ہے بہت اہم کاروباری ادارہ ہے. اس سے منسلک ہیں جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل اور اس کی بہت اہم عہدوں پہ ان کی پوزیشن رہی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ان میں سے کس کس جگہ پر اب بھی ان کی پوزیشن موجود ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ ہم جانتے ہیں پاکستان کے حالات میں اگر آپ کا اتنا وسیع اور اتنا ڈیپ کاروباری انٹرسٹ ہو تو یہ ممکن ذرا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنے عہدے پر اپنے آپ کو اس پورے تعلق سے بالکل قطع تعلق کر لیں, خاص طور پہ جبکہ آپ کے پاس اتنے اہم عہدے ہوں جس میں کہ آپ چیئرمین ہو بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اور آپ چیئرمین ہو انتہائی اہم سوئی سدرن گیس کارپوریشن کے, اور اس کے علاوہ دوسری حکومتی اہم بورڈز پہ آپ موجود ہوں اور حکومتی فیصلوں میں شریک ہوں. یہ بات ہم اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ اب سے پہلے جس سیگمنٹ پہ ہم نے بات کی اس حوالے سے جو سوالات اور شبہات اور شکوک اٹھائے جا رہے ہیں اس میں اسی قسم کے تعلق اور حکومتی شخصیات کی بات کی جا رہی ہے جو کہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں. حکومت کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس میں موجود وہ لوگ جن کے اہم کاروباری انٹرسٹ ہیں جو کہ خود براہ راست کاروبار میں شامل ہیں یا یہ کہ ان کے قریبی اقربا کاروبار میں شامل ہیں, انہیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ان کے قریبی اقربا, انتہائی قریبی اقربا کے جو کاروباری انٹرسٹ ہیں اس کے درمیان ایک آہنی فصیل بنے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں آہنی فصیل اگر ہم الفاظ سے بنا بھی دیں اور اگر اس کے لیے کوئی قانون بھی بنا دے تو شاید اس پہ عمل درآمد اس کی روح کے مطابق نہ ہو, لیکن بہرحال بہت ضروری ہے کیونکہ بے پناہ اختیار ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس
جو اہم ترین کلیدی ترین حکومتی عہدوں پر ہے، اور اگر ان کے گھر کے لوگ بڑے کاروبار کر رہے ہیں، چاہے ملک کے اندر کر رہے ہیں یا بیرون ملک کر رہے ہیں، ان کے کاروبار کو ان کے ان قریبی اقربا کی اس کلیدی حکومتی پوزیشن کی وجہ سے فائدہ ہو سکتا ہے، ان کو لوگ انٹائز کر سکتے ہیں، ان کے کاروبار کو ملٹیپلائی کرنے کی وہ رغبت دے سکتے ہیں، اور یہ بے پناہ فائدہ ان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن انٹیگریٹی کا اور گریس کا تقاضا یہ ہے کہ حکومتی عہدوں کو اور ان عہدوں پہ فائز ان لوگوں کے جن کے کاروباری انٹرسٹ ہیں اس کے درمیان ایک آئینی فصیل بنائی جائے تاکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے معاملات پیدا نہ ہوں۔ اور خاص طور پہ اس سلسلے میں ہم آپ کو مثال دینا چاہیں گے، حالیہ دنوں میں گزشتہ دسمبر میں ایک خط لکھا گیا جو نیشنل بینک آف پاکستان کے سی او اور صدر جناب سید اقبال اشرف نے لکھا، اور اس خط کو لکھا گیا جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کو، اور ان کو آنریبل چیف منسٹر آف پنجاب کی حیثیت میں یہ خط لکھا گیا۔ لیکن اس خط کے مندرجات کا تعلق دراصل ان کے کاروباری معاملات سے تھا۔ خط لکھا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کو نیشنل بینک آف پاکستان کے سی او اور پریزیڈنٹ سید اشرف اقبال کی جانب سے، مگر معاملہ تھا ان کے کاروباری معاملات کا، اور یہ بھی ایک غیر معمولی خط ہے جو شاید کسی بینکر کی جانب سے اپنے کسی کلائنٹ کو لکھا گیا ہو۔ یہ اس قسم کے خط جناب اشرف اقبال نے اپنے کتنے کلائنٹ کو لکھے ہیں اقبال اشرف صاحب نے، یہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف کو جو خط انہوں نے لکھا ہے اس میں جناب اقبال اشرف نے ان کی بے پناہ تعریف کی ہے، اور اس پہ جناب اقبال اشرف نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ نے اتفاق گروپ اور نیشنل بینک کے درمیان جو قرضوں کا تنازع تھا اس کا قابل قبول حل نکالنے پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ چیف منسٹر آف پنجاب کو نیشنل بینک کے سربراہ کہتے ہیں کہ نیشنل بینک اور اتفاق گروپ کے درمیان 17 سال سے جاری عدالتی تنازع اصل رقم، مارک اپ، فنڈز کی لاگت اور دیگر اخراجات کی وصولی کے بعد طے پا گیا ہے۔ اس میں کسی بھی فریق کو کوئی رعایت نہیں دی گئی۔ انہوں نے جناب شہباز شریف کو اس کی اطلاع دی ہے۔ دونوں فریقوں کے درمیان یہ تنازع لاہور ہائی کورٹ کی نگرانی میں طے پایا، جس میں اتفاق گروپ کے رہن رکھے گئے اثاثے جات کو فروغ کیا گیا۔ خط میں لکھا گیا کہ نیشنل بینک کی انتظامیہ شکر گزار ہے، اتفاق گروپ نے مالی معاملات طے کرنے کے دوران بینک سے کسی طرح کی رعایت طلب نہیں کی۔ بینک کے سربراہ جناب شہباز شریف کو لکھ رہے ہیں کہ کسی قسم کی رعایت طلب نہیں کی گئی۔ اتفاق گروپ نے اصل رقم کے ساتھ نہ صرف سود واپس کیا بلکہ دیگر تمام اخراجات بھی ادا کر دیے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے جناب اقبال اشرف کی جانب سے، اور اس میں ایک اور بڑا اچھا پیراگراف ہے جناب شہباز شریف کی، انہوں نے تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اٹ اسپیکس والیومز ایز ٹو یور پرسنل کیریکٹر اینڈ فور سائٹڈ ویژن as any other obligor would have tried its level best to negotiate concessions and other financial relief in reaching a settlement۔ آپ نے ہم سے نیگوشیٹ بھی نہیں کیا، سخت نیگوشیشن بھی نہیں کی، اور جو ہم نے کہا اور جو آپ پہ ذمہ داری تھی وہ آپ نے ادا کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھا جناب سید اقبال اشرف نے۔ یہ اس بات کا اظہار بھی ہے کہ اتفاق گروپ نے اپنے تمام قرضہ جات، اپنے تمام معاملات سیٹل کر لیے نیشنل بینک نے، لیکن جیسا کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ سرکاری معاملات میں اور کاروباری معاملات میں اس میں کوئی فصیل ہونی چاہیے، کوئی آئینی فصیل ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مناسب عمل نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو نیشنل بینک کا صدر خط لکھے اور معاملات تمام کے تمام وزیر اعلیٰ صاحب کے کاروباری معاملات، ان کے خاندان کے کاروباری معاملات کے حوالے سے ہو۔ یہ اس کی کوئی بہت ہی زیادہ سیریس حیثیت نہیں ہے اس معاملے کی، لیکن جو پوائنٹ ہم دینا چاہ رہے ہیں، جس بات کو ہم یقینی بنانا چاہ رہے ہیں اور گزارش کرنا چاہ رہے ہیں، ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے حکومتی لوگ ہیں، بہت اہم حکومتی عہدوں پر ہیں، ان کے بہت ہی قریبی اقربا بہت بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں، ان کے حکومتی عہدوں پہ فائز اقربا کے درمیان آئینی فصیل ہونا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک اور واقعہ ہو، ایک اور بات سامنے آئے، ایک اور ارسلان افتخار سامنے آئے، ایک اور والد صاحب سامنے آئے جو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی پوزیشن پہ بیٹھ کے کہیں انہیں خدا کی قسم نہیں پتا کہ ان کی اولاد کیا کاروبار کرتی ہے۔ اب ہم لیں گے ایک کمرشل بریک، اور کمرشل بریک کے بعد ذکر ہوگا بہت اہم معاملہ ہے۔ ہم نے گزارش کی تھی اس پروگرام کے ذریعے کہ وزیر اعظم کے اعلان شدہ
मंसूबों पे अमल दरामद नहीं होता। उसमें यूथ लोन का भी मामला शामिल था। वज़ीर आज़म ने आज इसका फौरी नोटिस लिया है, आज इसका इजलास भी किया है और हम बहुत इत्मीनान से कह सकते हैं कि हमारी इस काबिश के नतीजे में नौजवानों के लिए लोन की स्कीम को आज एक नई रूप फूंक दी है। खुद वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने एक बहुत अहम इजलास में, इसके बारे में आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म ने नौजवानों के लिए 20 अरब रुपए से 6 स्कीमों का ऐलान किया था। पहली स्कीम जो है वो बिला सूद कर्जों की है। 3 लाख लैपटॉप्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। दूसरी स्कीम है वो है छोटे कारोबारी कर्जे। जनाब नवाज शरीफ ने यूथ लोन बिजनेस स्कीम के तहत हर माह 100 मिलियन रुपए कर्जे जारी करने का फैसला किया था और इसके लिए कुरानदाजियाँ होनी थी। सिर्फ 2 बार ये कुरानदाजियाँ हुई हैं, उसके बाद से ये मामला आगे नहीं बढ़ पाया है। नौजवानों के हवाले से ये 6 स्कीमें जो हैं ये इब्तदा से आगे नहीं बढ़ पाई हैं कि वो सारे वो वादे हैं जो आपके कौम से वादे थे, लेकिन वो वादे पूरे होते नजर नहीं आए। इंतहाई खुशी और इत्मीनान से हम कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम का खुद वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने नोटिस लिया है और ख़ास तौर पे जो यूथ लोन स्कीम थी, नौजवानों के लिए कर्जा की स्कीम जिसका ऐलान खुद वज़ीर आज़म ने किया था, जिसका तफसील से जिक्र हमने अपने इस प्रोग्राम में किया था, जिसमें बुनियादी तौर पे हमने वज़ीर आज़म को उनके वो ऐलानात याद दिलाए थे जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ इक़दामात के फ़ैसले किए थे, जिसमें यूथ लोन स्कीम थी, जिसमें अपना घर स्कीम थी, उसमें दूसरी स्कीम्स थी, वो हमने वज़ीर आज़म को याद दिलाया था। आज इस सिलसिले में वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में इस सिलसिले में एक बहुत अहम इजलास तलब किया। इसमें वज़ीर ख़जाना जनाब इसाक़ डार को बुलाया गया, चेयरपर्सन यूथ बिजनेस लोन लैला खान थी और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिनके ज़ेर साया ये प्रोग्राम इब्तिदान शुरू हुआ था। ख़ास तौर पे वो भी इस इजलास में शरीक हुई। गवर्नर स्टेट बैंक अशरफ वथरा और नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट जनाब इकबाल अशरफ को भी इस इजलास में वज़ीर आज़म ने तलब किया और सख्त नोटिस लिया और अपने बरहमी का इजहार किया यूथ लोन प्रोग्राम की जिस अंदाज से पेशरफ जारी है इस पर वज़ीर आज़म ने, और उन्होंने ख़ास तौर पे नेशनल बैंक के सदर पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि इस सिलसिले में फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। और वज़ीर आज़म ने यह भी हिदायत किया कि क्योंकि मुल्क में अब डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, इसलिए जो इस पर शरह है लोन की पे जो कर्ज पे जो इंटरेस्ट की शरह है उसे 8% से कम किया जाए। उसके अलावा जनाब वज़ीर आज़म ने इस इजलास में ये कहा कि कुरानदाजी जो है अब आइंदा 8 हफ्ते के अंदर मुकम्मल की जाए। NFC अवार्ड कोटे के तहत मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर किसी कुरानदाजी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुरानदाजी में कामयाब उम्मीदवार हो उन्हें फ़ौरी तौर पर कर्जा फराहम किया जाए। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म ने आज फ़ौरी इक़दाम किए हैं और यूथ लोन स्कीम में एक नई रूप फूंक दी है और आज इसके लिए उन्होंने बराह रास्त अहकाम जारी किए। और अब हमें उम्मीद ये है कि जिस अंदाज का आज का इजलास था उसमें वज़ीर आज़म ने जिस तरह के रास्त इक़दाम किए, जिस लबो लहजे से बात की जो कि ब्यूरोक्रेट समझते हैं, उसके बाद हम कह सकते हैं कि नौजवानों के लिए हुकूमत की कर्जा स्कीम में एक नया रुख आ चुका है, एक नई इसमें रमक पैदा होगी और हमें उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए स्कीम शुरू की गई थी ये उस मकसद की तरफ अब रवा दवा रहेगी, आगे बढ़ेगी। वज़ीर आज़म ने इसका हमारे इस प्रोग्राम का नोटिस लिया है, इसका फ़ायदा नौजवानों को होगा। लेते हैं खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं क्रिकेट के अहम मामलात हैं। यूनुस खान पाकिस्तान के कप्तान, साबिक कप्तान, इंतहाई मज़ेदार ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग वाले क्रिकेटर, इनको महदूद कर रहा है क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट बोर्ड के जो आजकल के करता धरता हैं। टेस्ट मैच तक यूनुस खान खुद इस पूरी सूरत हाल में और अपने कैरियर के बारे में क्या कहेंगे ये वो हमें हमारे साथ शेयर करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में क्रिकेट की बात की जाए, बल्कि दुनिया क्रिकेट की बात की जाए, पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हो सकती कि जब तक के यूनुस खान का जिक्र ना किया जाए। पाकिस्तान के मायानाज कप्तान, बैट्समैन और वो पाकिस्तानी खिलाड़ी जिस पर पाकिस्तान को फ़ख्र रहा है। अब उनके कैरियर में एक नया रुख आया है। जिम्बाब्वे पाकिस्तान की टीम जा रही है और फैसला ये किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता के हवाले से, जो कि टीम के मामलों में फैसला साजी करते हैं,
کہ یونس خان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب انہیں ون ڈے کرکٹ میں آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. بقول ایک سلیکٹر کے کہ شاید وہ ون ڈے کرکٹ کے قابل نہیں ہیں, انہیں ٹیسٹ میچز میں ضرور شامل کیا جائے گا, لیکن ون ڈے کرکٹ کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ یہ سمجھتی ہے کہ جناب یونس خان کا کیریئر اب ختم ہو گیا ہے. یونس خان کی سے پہلے ون ڈے کرکٹ سے پاکستان کے ایک اور مایہ ناز کھلاڑی جناب شاہد آفریدی نے بھی ون ڈے کرکٹ سے علیحدگی اختیار کی تھی, لیکن یونس خان کے حوالے سے یہ فیصلہ کہ دنیا کرکٹ میں پاکستان کے کرکٹ کے فینس کے لیے انتہائی دلچسپی کا حامل ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب یونس خان. بہت بہت شکریہ یونس صاحب. آپ بتائیے گا کہ آپ کیا کمفرٹیبل نہیں ہے, آپ کو پسند نہیں آئی یہ بات کہ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے, سلیکٹرز نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ ون ڈے کے لائق نہیں ہیں؟ تھینک یو کامران صاحب, آپ نے بڑے اچھے الفاظ میرے لیے یہاں پہ میڈیا پہ کہے. دیکھیں, میں کرکٹ سب کے سامنے ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جی میں ورلڈ کپ کا حصہ تھا, اس کے بعد جس طرح ورلڈ کپ کے بعد 2-3 ٹور پاکستان کھیلا ہے, میں اس میں نہیں تھا. اور لیکن اگر آپ دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ میں جتنے بھی 2-3 سیریز ہوئے ہیں اس کی پرفارمنس سب کے سامنے. اور ریسنٹلی جس طرح پاکستان شری لنکا میں ون کیا ہے اور ہم نے ایک ریکارڈ ساز چیز کیا ہے ٹیسٹ میچز میں, اس کو دیکھتے ہوئے, اور اس کے بعد ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں تو ایک T20 ٹورنامنٹ ہوا جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا میگا ایونٹ ہے, اس میں میری پرفارمنس سب کے سامنے. مجھے یہ بات, مجھ جیسے پلیئر کو یہ بات میڈیا پہ آ کے نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے کتنے رنز کیے, میں نے کیا کیا, میں نے کیا نہیں کیا. سب کے سامنے وہ موجود ہے. میری باڈی لینگویج موجود ہے, میری کمٹمنٹ وہاں موجود ہے, میری پرفارمنسز وہاں موجود ہے. یہاں پہ میں میچ وہ پرفارمنس میں نہیں گناؤں گا سب کو, لیکن میں ریٹائر نہیں ہوا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ میں باعزت سے جاؤں گا اس کرکٹ سے, خاص طور پہ ون ڈے کرکٹ سے. اور مجھے میری سلیکشن پہ ظاہر سی بات ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور مجھے بھی افسوس ہوتا ہے جب میری نظر میں جب میں ڈیزرو کرتا ہوں اور میں پرفارمنس کر رہا ہوں, میری کمٹمنٹ سب کے سامنے, تو ظاہر سی بات ہے مجھے بھی اتنا ہی افسوس ہے جو کہ ایک ینگسٹر کو ٹیم میں نہ سلیکٹ ہونے پہ ہوتا. لیکن آپ ینگسٹر تو نہیں ہے نا؟ نہیں, بالکل میں ینگسٹر ہوں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل ینگسٹر ہوں, لیکن آپ کامران صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ مجھ جیسے پلیئر جن کی کمٹمنٹ, جن کی فٹنس اور سب کے سامنے ہے, اور وہ لوگ بات کرتے ہیں میرے متعلق ڈریسنگ روم میں سب کے متعلق کہ ایسا بنو, ینگسٹر کو ایسا ہونا چاہیے, تو میں کیا کروں؟ مجھ جیسا پلیئر کیا کرے؟ وہ کرکٹ چھوڑ دے, کیا کرے؟ مطلب ہے کہ وہ یہی کر سکتا ہے نا جی کہ 6 دنوں میں 5 میچ کھیل سکتا ہے. اگر ریسنٹلی جو T20 کپ ہوا ہے سب کے سامنے میری پرفارمنس موجود ہے, اور میں ریٹائر نہیں ہوا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں باعزت ہو کے ریٹائر ہو جاؤں, لیکن میں یہاں پہ کسی کی منتیں نہیں کرنا چاہتا. لیکن خان صاحب یہ آپ کامنٹس کر رہے ہیں, آپ کا تو ایک سینٹرل کانٹریکٹ ہے PCB کے ساتھ, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو سینٹرل کانٹریکٹ کے پلیئرز ہیں ان کو بات چیت نہیں کرنی چاہیے. ابھی آپ نے بات تو کی ہے, مناسب بات کی, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال اس میں رسک تو ہے نا, آپ بورڈ ناراض ہو جائے, ہو سکتا ہے آپ سے. دیکھیں سر, دیکھیں میں تو ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا جی, بڑے عظیم ہمارے ایک سپہ سالار نے کہی تھی کہ شیر کی 1 دن کی زندگی جو ہے وہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. میں تو جی جب سے میرا کرکٹ کیریئر آپ کے سامنے ہے, میں نے ہمیشہ کبھی میں یہ نہیں کر سکتا یہاں پہ کہ میں PCB سے لڑ لوں, میں سلیکٹر سے لڑ لوں, میں اپنے کوچز سے لڑ لوں. میری کرکٹ سب کے سامنے. دیکھیں اس PCB کی وجہ سے, اس پاکستان کی وجہ سے ہم سب کا نام ہے, لیکن جو کچھ ہم نے بھی پے بیک کرنے کی کوشش کیا, یا جس طرح کا میں پلیئر ہوں, جس طرح کی میری شخصیت ہے, کہ میں سب کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, میرا ہر پاکستانی کو میرے متعلق پتہ ہے کہ میرے دل میں اس پاکستان کے لیے درد ہے, اور میں پرفارمنسز ہمیشہ پاکستان کے لیے کرنا چاہتا ہوں. تو لیکن یہ کہ جہاں سینٹرل کانٹریکٹ کی بات ہے, تو جی میرے خیال سے مجھے تو ابھی سینٹرل کانٹریکٹ ملا بھی نہیں ہے, اور میں یہاں پہ کوئی کسی کے متعلق نام لے کے بات بھی نہیں کر رہا ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھ جیسا پلیئر کیا کرے اور کیا کرے. کھیل کے اندر کھلاڑی ریٹائر بھی ہوتا ہے. ورلڈ کپ کے بعد شاہد آفریدی, مصباح وغیرہ, انہوں نے ریٹائرمنٹ لی, انہوں نے کہا کہ جی ہم ون ڈے کے نہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم اس قابل ہیں. تو آفٹر آل ریٹائرمنٹ لیتے ہیں نا. آپ کو کیوں یقین ہے, یا آپ کا یہ کیا انالیسس ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ابھی بہت گنجائش ہے آپ میں, آپ ورلڈ کپ کرکٹ کے لیے؟ شاہد اور مصباح بھی تو گئے تھے, خود ہی چلے گئے.
نہیں بالکل چلے گئے وہ، اگر آپ ان کو دیکھیں مصباح الحق آج بھی کپتان ہے پاکستان ٹیم کے ٹیسٹ کرکٹ کے، اور شاہد افریدی جو ہے وہ بھی گئے ہیں، لیکن وہ T20 کے کپتان ہیں اس وقت، ٹھیک ہے جی. میں اگر ڈیزرو کرتا ہوں، میں میری کمٹمنٹس آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں جی، اگر میں تو یہ خود یہاں پہ میں نے کہا کہ شاید اگر ورلڈ کپ میں پرفارم کرتا تو میں ریٹائر ہو جاتا، تو میں یہاں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی اگلا ورلڈ کپ کھیلنا ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ میں جتنی کرکٹ باقی جو میں سمجھتا ہوں مجھے وہ کھلایا جائے، اور میں کھیل کے پرفارم کروں، اور جب میں سمجھتا ہوں کہ میں ریٹائر ہو جاؤں تو میں ریٹائر ہو جاؤں گا. اچھا آپ یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ آپ کے دوسرے یونس یا وقار یونس کے ساتھ تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے شاہد ہو یا یونس ہو، رزاق ہو، ان کے یہ مسائل پیدا ہوئے جس کی وجہ سے یہ کوئی ذاتی ایشو تو نہیں ہے آپ کا؟ کیسے تعلقات ہیں آپ کے وقار یونس سے؟ دیکھیں جی، اگر کامران صاحب اگر میرے کوئی ایسے تعلقات ہوتے یا خراب ہوتے تو سب سے پہلے میڈیا میں رپورٹ آتی، اور ان دنوں میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے بھی اس کیٹیگری میں ڈال لیں گے جی کہ اس کو اس لیے سلیکٹ نہیں کرے کہ اس کا وقار یونس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اور سب یہ کہہ رہے ہیں. اور میرے خیال سے یہ میڈیا کا کیا جا رہا ہے، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی کوئی بنتی نہیں وقار یونس کے ساتھ. لیکن اگر میری کوئی بنتی نہیں ہوگی تو سب سے پہلے ایک کوچ، ایک مینجمنٹ میرے متعلق رپورٹ دے گی آگے PCB کو یا چیئرمین کو کہ جی یہ ہمیں اوبے نہیں کرتا. اور پچھلے دنوں میں نے کچھ میڈیا پہ آگے بات کی تو میں نے تو کسی کا نام مینشن ہی نہیں کیا، میں نے تو جو باتیں کی وہ آن ریکارڈ موجود ہیں. آپ دیکھ لیں، وقار یونس دیکھ لیں، چیئرمین صاحب دیکھ لیں، سب لوگ دیکھ لیں. میں نے تو کسی کے متعلق کی بات ہی نہیں کی کہ جی اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا. ہاں پاسٹ میں اگر دیکھیں تو میرے خیال جس طرح آپ نے خود مینشن کیا کہ میرے خیال سے شعیب اختر نے سب سے پہلے ان کا نام لیا، اس کے بعد شاہد افریدی کے ساتھ مسئلہ ہوا، اس کے بعد رزاق کے ساتھ مسئلہ، محمد یوسف کے ساتھ مسئلہ، انہوں نے تو آگے میڈیا پہ نام لیے. میں نے تو کبھی نام ہی نہیں لیا کسی کا. اگر کسی کو میرا نام کسی کا جوڑا جا رہا ہے تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ تو ان سے پوچھا جائے کہ ایسے کیا بات ہے. اچھا ابھی جو ہماری کرکٹ میں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے حالیہ ہفتوں میں ہوئی ہے وہ آصف عامر اور سلمان کی کرکٹ میں واپسی. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا مشورہ ہوگا ان تینوں کو اور کرکٹ کی انتظامیہ کو؟ یہ کسی قابل ہیں؟ ان کو چانس دینا چاہیے؟ ان تینوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں یہ تو PCB اس کا فیصلہ کرے گی کہ ان کو کھیلنا چاہیے کہ نہیں کھیلنا چاہیے. جب PCB کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو میرے خیال سے کسی کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور جہاں تک اگر آپ مجھے لیں گے تو میں کبھی بھی جج نہیں ہو سکتا کہ میں ڈیسائیڈ کروں کہ جن کو کھیلنا چاہیے کہ ان کو نہیں کھیلنا چاہیے. میرے خیال سے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا جج ہے، اور وہ ڈیسائیڈ کر کے کہ کون کیا ہے. لیکن آپ کے خیال میں پاسبل ہے عامر یا آصف ریوائیو ہو سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں گنجائش ہے اتنے عرصے کرکٹ نہ کھیلنے کے بعد سلمان؟ دیکھیں یہ تو ان کی اپنی فٹنس پہ ان کی اپنی کمٹمنٹ ہے کہ وہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں اس کرنٹ سچویشن کے ساتھ. میرے خیال اگر PCB ان کو کھلائے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی پلیئر کو پرابلم ہوگی یا ہونی چاہیے. لیکن آپ خود کیا سمجھ رہے ہیں، اس قابل ہوں گے یہ؟ نہیں، میں نے جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ وہ ان کی اپنی کمٹمنٹ ہے کہ وہ کس طرح وہ سب پاسٹ کو بھول کے، کیونکہ بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے. لیکن یہاں پہ بالکل بھی آسان نہیں ہوگا. یہ جب پاکستان سے باہر کھیلنے جائیں گے تو میرے خیال سے بڑی ہوٹنگ ہوگی ان پہ، اور بہت مشکل ہوگا ان کے لیے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں. کیونکہ آپ ملک ریپرزینٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس کے لیے پرفارم کرنا یا پرفارمنگ نہ ہونا، اس کا جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت شکریہ جناب یونس خان ہمارے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے.